صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کا اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا اکرم ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اولاد آدم میں بزرگ ترین ہستی. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کو جب لوگ اٹھیں گے میں سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں گا اور میں ان کا خطیب ہوں گا جب لوگ وفد بن کر جائیں گے، اور خوشخبری سنانے والا ہوں گا جب کہ وہ مایوس ہوں گے. اس دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور اپنے رب کے نزدیک بنی آدم کی اولاد میں سب سے مکرم اور اس پر کوئی فخر نہیں. ناظرین کرام، ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جو جینیس آف ایسٹ تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملکوتی صفات کی حامل ایک ایسی شخصیت تھی جس کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ قرن اول کے حجازیوں کے قافلے سے بچھڑا ہوا ایک شخص جو تھا، اللہ نے اپنی حکمت کریمہ سے اس دور میں اس کو بھیج دیا جس وقت ضرورت تھی کہ قرآن اور صاحب قرآن دونوں کو ساتھ جو عشق کی نسبت ہے، نسبت عشقی، اس کو قائم کر دیا جائے. اس وقت اس بات کی ضرورت تھی، اور جس کا شاہکار کارنامہ جو ہے وہ میگنم آپس، جس کو شاہکار انگریزی میں کہتے ہیں، ان کا 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ جو ہے وہ ایک اتنا زبردست کام ہے، شاہکار کام، جس کا جواب کم از کم بر صغیر کی تاریخ میں ہمیں کہیں نہیں ملتا. ناظرین اکرام، یہ ہستی وہ پاک وہ تھی جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیکٹڈ ون عاشق، چنیدہ عاشق تھے. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے عشق مصطفیٰ کا پیغام بر صغیر میں دیا تھا، یہ اسی کا نتیجہ تھا. غازی علم الدین شہید کا جذبہ شوق شہادت، غازی عبدالقیوم کا، غازی جو بعد میں آئے سارے ممتاز لوگ جو تھے، یہ سب اس کا صدقہ ہے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں وہ جو قاضی عبدن بھی کوکب صاحب نے ان کی منقبت لکھی، مجھے یاد تو نہیں، لیکن یہاں میں ایک تاریخی واقعہ آپ کو سناؤں، میں اپنے اسکالر کے ساتھ بھی شیئر کروں. بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا، پہلا جو یوم رضا تھا وہ 1968 میں برکت علی اسلامیہ ہال میں ہوا تھا. کیا قداور پہاڑ تھے علم کے وہاں پہ لوگ. مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ مجاہد ملت، وہاں پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پہ علامہ علاؤ الدین صدیقی جو اس وقت کے وائس چانسلر تھے، اور جو تھے بہت بڑے ایک عالم جو تھے انگریزی صحافت کے، ایم ابراہیم علی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم انور بابری تھے، قاضی عبدالنبی کوکب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حکیم محمد موسیٰ حکیم ملت رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ تھے، اور اسٹیج سیکٹری مولانا احمد علی قصوری تھے. اور وہاں پہ حفیظ طائب صاحب نے نعت بھی اپنی سنائی تھی اور منقبت بھی اعلیٰ حضرت کی. اور جو منقبت ایک چشتی تھے غالباً نعت خان، انہوں نے پڑھی کہ لہلہاتے ہیں میرے دیس میں آج تیری نعت نبی کے روشن پھول. پھر ڈاکٹر عابد احمد علی بہت بڑے جو تھے اسلامی علوم کے بہت بڑے جو تھے پروفیسر، وہ وہاں پہ تھے. استاد صاحب مولانا بندیالوی صاحب جو تھے وہ تھے، کیا نام تھا جی پورا، عطا بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ تھے. اور یہ پہلا اعلیٰ حضرت کا علمی دنیا میں ایک تعارف تھا، اور اس کے جو اشتہار تھے وہی ساجز نے، علامہ اسلم طاہر القادری ایڈوکیٹ جو بہت مشہور وکیل اور بڑے عالم آدمی ہیں اکاڑا والے، اور سید فاروق القادری جو تھے ہمارے وہ وہاں کے گڑی اختیار خان والے، یہ سارے ہم وہاں پہ ورکر تھے، اس زمانے میں جوان تھے. آج کے لوگوں کو کیا پتہ، یہ کل کے لونڈے بعض اوقات باتیں کرتے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ اعلیٰ حضرت کی فکر جو تھی اس کو لے کے چلنے والے ابتدائی لوگوں میں ہم بنیاد کے پتھر تھے. ان کو نہیں پتہ اس بات کا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم کب سے یہ کام کر رہے ہیں. اور پھر آج وہ ہستی پاک جن کے بارے میں کہتا ہوتا ہوں، بلال کی اذان، بصیری کا کلام اور احمد رضا کا سلام،
دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں پہ نہیں پڑھا جاتا. وہ پیغام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیا ہی دیا تھا جو علم کی عظمتیں اور رفتیں تھیں. ڈاکٹر ضیاء الدین جو علی گڑھ یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے اور میتھمیٹکس کے، ان کی وہ بات اور سید سلیمان اشرف بہاری والا واقعہ، یہ میرے جو ہیں اسکالر آپ کو سنائیں گے. یہ اگر میں ان تفصیلات میں چلا گیا تو پھر معاملات. اور پھر دیکھیں عشق مصطفیٰ کا عالم. ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے میں مدینہ شریف گیا تھا، کہا ادھر کرو، اپنا ہاتھ بوسہ دیا. اس نے کہا جی میں تو صرف 4 دن رہا. کہا تم 4 دن کی بات کرتے ہو، شہر رسول میں تو کوئی 4 گھڑیاں 4 سانسیں لے لے تو وہ کتنی زندگیوں کا حاصل ہوتی ہے. ایسا عاشق رسول جن کے واقعات بیان کرتے جائیں. لیکن جینیس آف دی ایسٹ کیسے؟ 1 ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں. 13 سال کی عمر میں تمام علوم پہ عبور اور فتویٰ نویسی شروع ہو جاتی ہے. 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ. 57 علوم میں دسترس تھی. 1000 سے زیادہ کتب کے مصنف. ساری کتابیں اب تک بھی نہیں چھپ سکی جب میں آپ سے مخاطب ہوں. ہمہ جے شاعر 100 سال کے بعد بھی آج شاعری زندہ ہے. کوئی کمال نہیں ہے جب یہ کہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. آج بد نصیب لوگ اس ذات پاک اور ان کے اہل خاندان میں نقص تلاش کرتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور وہ کیا خوبصورت کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے پیغام دیا، اور جو قرآن حکیم کے تراجم اور تفاسیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بر صغیر میں پہلا شاہ عبد القادر کا جو ترجمہ تھا، دوسرا کنز الایمان امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے وہ دیکھ کے، اور علامہ اقبال جن کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ اس دور کے ابو حنیفہ تھے. اور ناظرین کرام اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی شخصیات دی. اگرچہ ہم اس وقت غلامی کی زنجیروں میں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے شخصیات مسلمانوں کو بڑی بڑی دی. پیر برچونڈی، علامہ اقبال، محمد علی جوہر، حضرت معانی، پیر جماعت علی شاہ، پیر میل علی شاہ گولڑی، میاں شیر محمد شرقپوری اور امام محمد رضا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مسلمانوں کو شخصیات عطا کی تھی. اور خاص طور پہ اس وقت یہ جو سازش تھی کہ رام اور رحیم ایک ہی بات ہے، اور گاندھی کو اور نہرو کو بلا کے مسجدوں کے ممبروں پہ کہا جا رہا تھا کہ ان میں ساری خوبیاں نعوذ باللہ انبیاء والی ہیں، صرف کلمہ پڑھ لیں. اس طرح کی جو باتیں ہو رہی تھی. آج بھی بعض جو ہے لوگ، میں خدا کے لیے ہاتھ جوڑوں گا، یہ اپنے سیاسی لوگوں کو اور اپنے رہنماؤں کو اس طرح کی انبیاء والی خصوصیات بیان کرنی، خدا کے لیے سے ڈرا کریں. اولیاء، آپ انبیاء کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جو ولی کامل اللہ کے اس بر صغیر میں تھے ان جیسا کوئی نہیں. ہمارے لیڈروں اور سارے رہنماؤں میں دیکھیں ہم ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے. اس پہ بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے. تو وہ اس دور میں ہندو کی عیاری اور مکاری جو ہے وہ اس کو سمجھتے تھے. پھر جب میں مسجد کانپور کا میں نے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اور آپ کے دلائل دیکھے، آپ یقین کیجئے. اور میں لاہور ہائی کورٹ کی، یہ جو لاہور کی ضلع کچہری کی مسجد ہے، مسجد العدل، اس میں میں بطور امائکس کے پیش ہوا تھا اللہ کے فضل و کرم سے. اب کچھ لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے باتیں کرتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ امائکس کا مطلب کیا ہوتا ہے. امائکس کا مطلب ہوتا ہے خاص کسی علمی شخصیت کو اس سبجیکٹ کے اوپر جو ہے عدالتی معاون کے طور پہ بلاتے ہیں. یہ عاجز پیش ہوا تھا. وہ مسجد جو تھی گرا دی گئی تھی، وہ مسجد دوبارہ نئی بنوائی، پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا افتتاح کیا تھا. تو جب میں وہ عدالت میں آرگومنٹس دے رہا تھا تو اعلیٰ حضرت کا وہ کانپور مسجد کے میں نے آرگومنٹ، تو میں اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے رات کو جب مطالعہ کر رہا تھا. میں نے کہا یہ تو جسٹس معبود جو سر سید کے بیٹے اتنے بڑے وکیل بر صغیر میں ہوئے، میں نے کہا وہ بھی ہوتے تو ان کے سامنے سرنڈر کر جاتے، اور اگر یہ وکیل بن جاتے، لاء کی فیلڈ میں آتے، تو کوئی وکیل ان کے سامنے نہ ٹھہر سکتا. بر صغیر کا ایسا ذہین آدمی تھا. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مقدمے بھی ہم نے جیتے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فیض تھا. جس دن میں تاریخی مقدمہ ختم نبوت کا لڑ رہا تھا 1991 میں، تو اس دن پھر کھڑے ہو کے بڑے تمام مسالک کے بڑے علماء تھے. اب میں سب کے نام لوں تو ٹائم ختم ہو. تمام مسالک کے میں کہہ رہا ہوں بڑے بڑے علماء اس دور کے جو تھے وہ میرے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہائی کورٹ کے اندر. اور وہاں پھر ہم نے رات کو پڑھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. پھر اللہ نے ہمیں وہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی کہ پاکستان میں ختم نبوت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے ارد گرد ایک فولادی دیوار قائم کر دی.
یہ نوجوان نسل بیچاری کو نہیں پتہ بعض لوگوں کو، تو اس لیے میں نے چاہا کہ یہ میں تاریخی حقائق بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں، اگر میں ہی بات کرتا رہا پہ تو میں صبح سے شام تک بات کرتا رہوں، وہ باتیں جو کسی کو پتہ ہی نہیں لوگوں کو تو بیان ہو سکتی ہیں۔ ہماری بدنصیبی دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کا نام لینے والے آج وہ نالائق بھی ہیں جنہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اعلیٰ حضرت تو جو واقعہ کربلا تھا اس کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت جو تھے وہ ان کے مطابق تو نہ وہاں پہ بیبیوں پہ کوئی ظلم زیادتی ہوئی، نہ ان کی جو تھے دوپٹے چھینے گئے، نہ ان کے زیور اتارے گئے، نہ ان کو کجاووں کے بغیر اونٹوں پہ سفر کرایا گیا، نہ ان کو فاقے دیے گئے۔ یہ ساری بات اللہ تعالیٰ اس کو نوجوان کو جو ہے وہ بہت برکات دے۔ پروفیسر سلطان منیر میرے ساتھ ہے آج، اس نے جواب دیا، اس نے کہا شرم کرو، یہ دیکھو حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہ آئینہ قیامت ہے جی، وہ انہوں نے دکھائی، جس میں یہ ساری باتیں جو میں نے کی تھی اپنے پروگرام میں کہ اس طرح ظلم ہوئے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کس طرح ان کو ذبح کیا گیا، کس طرح بیویوں کی بے حرمتی کی، وہ ساری حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہوئی ہیں باتیں، جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ تو یہ اہل بیت اطہار سے بغض جو ہے، یہ جو ہے آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی غلامی میں بار بار کہتا ہوں اختیار کریں۔ میرے آج کے مہمان علامہ محمد احمد برکاتی، کئی کتابوں کے مصنف ہیں علامہ صاحب، ان کے ساتھ آج پہلی دفعہ میرے مہمان بنے پروفیسر ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب۔ آپ چیئرمین شعبہ تاریخ کراچی یونیورسٹی کے، کراچی سے خاص طور پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور میرے تیسرے مہمان پروفیسر سلطان منیر، نوجوان اسکالر ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں۔ اور چوتھے مہمان تو کون نہیں جانتا، ہمارے اقبالیات ہیں، ڈاکٹر طاہر امید تلولی صاحب۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میں ابتدا کر رہا ہوں علامہ محمد احمد برکاتی جی۔ علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے جو کشتہ عشق مصطفیٰ، وہ عظیم المرتبت ہستی کہ جن کو عرب میں، عجم میں، ہر جگہ پر آج بھی وہی عزت اور پذیرائی دی جاتی ہے جو واقعتاً ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجدد کے شایان شان ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ان کے ساتھ محبت کا دم بھرنے والے، ان سے آج بھی فیوزات روحانیہ باطنیہ حاصل کرنے والا امت کا ایک معتدہ بہی حصہ جو ان کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہے، تو یہ یقیناً بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وصال کے بعد بھی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو ہم دیکھتے ہیں ولادت باسعادت، چونکہ 10 شوال المکرم ہے، تو اس حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ نے جو انٹرو کے اندر باتیں کی ہیں ان میں سے ایک دو باتیں آپ کی، ان کی میں تائیداً گفتگو کرنا چاہوں گا، چونکہ آپ کے والد گرامی جانتے ہیں یہ ساری تاریخ۔ میں نے حسن اتفاق یہ ہے کہ رات ہی میں نے فون پہ بات کی والد گرامی سے کہ اس حوالے سے جو یوم رضا کی آپ نے بات کی ہے، تو وہ انہوں نے پورا شر و بس کے ساتھ مجھے واضح کیا کہ یہ اس طرح سکول تھا، اس کے اندر یہ پروگرام تھا، علامہ حمد علی قصوری صاحب اور قاضی عبدالنبی کوکب انہوں نے کہا وہ نقابت کر رہے تھے۔ یہ کافی انہوں نے ڈیٹیل میں مجھے بتایا، آپ کا کردار اس میں بہت زیادہ انہوں نے بیان کیا ہے، اور وہ اس کے عینی شاہد بھی ہیں۔ اور چونکہ والد گرامی قدر کو علامہ سید ابو البرکات سید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خلافت بھی ہے، ان کی شاگردی بھی ہے، اور مطلب ان کے ساتھ وصال تک، بلکہ ان کو آخری غسل بھی والد گرامی قدر نہیں دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے وہ آپ کا جو ایک پروگرام موچی دروازہ میں کانفرنس ہوئی، اس کی جو رپورٹنگ ہے روزنامہ مشرق وغیرہ، وہ والد گرامی کے پاس اب بھی موجود ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ اصل میں بات یہ ہوئی کہ ایک نیا دور شروع ہوا ہے جو میڈیا کا، سوشل میڈیا کا آیا ہے، تو اس میں جو آ کے بیٹھ گیا ہے وہ یہی سمجھاتا ہے کہ بھی ایسی پذیرائی پہلوں کو تو ملی نہیں، بھی پہلے سوشل میڈیا تھا ہی نہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم تو ان سے بہت آگے نکل گئے ہیں پچھلوں سے، تو جو نئے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید پچھلے کچھ نہیں تھے، انہوں نے ہی آ کے دنیا کو مسلمان کیا، تو اسی لیے وہ ان کے آگے کسی اور کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال ابھی تو وہ شخصیات موجود ہیں جنہوں نے آپ کا وہ دور بھی دیکھا ہوا ہے، اور پوری خدمات کا، اور خصوصاً اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جو آپ کا کردار ہے۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤ، جو حزب الالاف میں جو دوسرا یوم رضا ہوا، وہ حزب الالاف کی مسجد میں ہوا، سید احمد برکات رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر نشین تھے اس محفل کے، اور علامہ محمود رضوی اور قاضی عبدالنبی کوکب اور میں وہاں پہ مقرر تھا مین۔ الحمدللہ۔ بہرحال یہ چیزیں
اہل قوم حق کے کا- لیے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں جی، کے لیے، میں آج کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حق کا طریقہ تو یہ رہا کہ ایک عاجزی اور دوسرا اخفا. ہاں جی، لیکن یہ جدید دور آ گیا، نہ اس میں عاجزی کوئی دیکھتا ہے اور نہ کوئی اخفا میں. وہ کہتے ہیں جو عاجزی میں یہ اخفا ہے وہ واقعی مخفی ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے. تو اب یہ بہرحال دور کے تقاضوں کو آپ کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اپنی خدمات لوگوں کے سامنے واضح کریں تو انشاءاللہ. جی. بہرحال اعلیٰ حضرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے والد گرامی نے جو بچپن میں آپ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی تو اس وقت جو خواب دیکھا اپنی ابتدائی عمر میں اپنے والد گرامی یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا جی کو انہوں نے وہ خواب بیان کیا تو انہوں نے فرمایا بھی یہ آپ کا سلسلہ ہوگا، آپ کی ایک اولاد آئے گی، ان میں سے ایک ایسی شخصیت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کا، دین کی خدمت کا بہت وافر جو ہے وہ موقع بھی دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خدمات جو ہیں وہ قبول عامہ و خاصہ بھی ہوں گی، عند اللہ عند رسول بھی ہوں گی. یعنی وہ گھبرا رہے تھے. انہوں نے کہا یہ گھبرانے کی بات نہیں. اور جس طرح امام بخاری نے وہ خواب آقا کریم علیہ السلام کا دیکھا تھا تو تعبیر ان کو بتائی گئی تھی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ان کو جو ہے وہ صحت کے ساتھ الگ بیان کریں گے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ابھی آپ نے انٹرو میں بات ابھی ادھر سے چل رہی ہے تو آپ کو چونکہ اہل بیت کے ساتھ ایک خاص محبت تھی، ٹھیک، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو مشہور زمانہ جملہ آپ کا کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور اس کے اندر جا کر ایک اس سے ماں قبل یعنی یہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے نا یہ والا جو کلام ہے اس سے پہلا جو متصل ہے اس کے اندر بھی آپ نے ایسا ہی رنگ بھرا ہے. اچھا. اور اس کے اندر آپ پہلے فرماتے ہیں دیکھا تھا خواب خار حرم اندلیب نے، کھٹکا کیا ہے آنکھ میں شب بھر خیال گل، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. واہ واہ، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. یعنی ہم یہاں بھی آپ ہی کا صدقہ لے رہے تو وہاں بھی آپ نہیں ہمیں خوش کرنا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو ابھی بات ہوئی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جو آپ نے لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ خود دلائی ہے. لوگ فتاوی رضویہ تو پڑھتے ہیں لیکن پڑھیں تو پھر پورا پڑھیں نا. اس کے اندر جو آپ سے استفتاء آیا کہ بھی ہم واقعات کربلا تو آپ نے وہاں پر واضح فرمایا کہ آپ شاہ عبدالعزیز مودی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر و شہادتین پڑھیں اور میرے بھائی کی کتاب یہ آئینہ قیامت کی طرف آپ نے اشارہ دیا. اب یہ ان لوگوں کو سمجھانے کی بات ہے، ویسے تو وہ عقل کل رکھتے ہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس میں سمجھانے والی یہ بات ہے غازی صاحب، کیا ایک انسانی جان کو ختم کر دینا بے دردی سے وہ بڑا جرم ہے یا کسی کا دوپٹہ چھین لینا؟ اب ایک جان لے رہے ہیں اس کی جو حضور کی گود میں کھیلے ہوئے ہیں، اس کو تو چونکہ ڈیفینڈ کرنے کا ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو ادھر آ جاتے ہیں جی ان کے پردوں کی آپ بات کرتے ہیں اس طرح جنہوں نے جانیں لے لی 6 ماہ نہیں. پھر حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا تو پھر اس کے باوجود پتہ نہیں کہاں سے خود ساختہ پڑھا ہی نہیں، کتابوں کو پڑھا ہی نہیں، ہاتھ ہی نہیں لگایا کتاب. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو فیضان ہے اور جو آپ کا بیان ہے دونوں چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے. جو بیان کو مانے گا فیضان سے حصہ وہی حاصل کر سکتا ہے، باقی نام لے سکتا ہے، مل کچھ نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ اشعار لکھے تو سید مقبول حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آپ کی خدمت میں ایک کھانا لے کر حاضر ہوئے. بہترین وہ بڑا طباق تھا، اس میں رکھے ہوئے تھے. تو اسی بات پہ خوش تھے کہ ہمارے ساتھ یہ اتنی محبت کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے چونکہ آپ کی عادت تھی کہ دن میں ایک ہی مرتبہ کھانا کھاتے تھے، وہ کھا چکے تھے تو عرض کرنے لگے کہ یہ ادھر زیادہ دیر تو رکھا نہیں جائے گا، خراب ہو جائے گا، تو آپ یہ لے جائیں کسی اور کو کھلا دیں، میں آپ سے بڑا خوش ہوں آپ نے اتنی شفقت کی ہے. تو وہ کہنے لگے ایک جملہ انہوں نے بولا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہ کھائیں، میں آقا سے عرض کروں گا حضور آپ کی ایک بیٹی نے کھانا بنایا، آپ کا ایک بیٹا لے کر گیا اور آپ کا نام لینے والا اس نے کھایا ہی نہیں. جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ بولا تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی. آپ فرمانے لگے اتنی بات، چھوٹی سی بات اور آپ اتنی بڑی درگاہ میں میری شکایت کر رہے ہیں، میں کیسے برداشت کر پاؤں گا. فوری طور پر وہ کھانا سامنے رکھا، تبرکن اس میں سے لیا، فرمانے لگے پہلے آپ کھاؤ، یہ آیا تو آپ کے گھر سے ہے لیکن تبرک بھی آپ کے ہاتھوں سے بنے گا. تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ والا واقعہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کچھ تناول فرما کے بھیجتے تھے تو ایک دفعہ بالکل صحیح گیا تو انہوں نے دیکھا یہ کھایا ہی نہیں ہوا.
تو حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ کھانا واپس کر دیا. تو کسی نے کہا یہ واپس کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پہلے کھانے کی حاجت ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی, لیکن میں کھاتا اس لیے تھا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک لگے ہوتے تھے. آج اس میں کوئی نشان نہیں ہے, آپ نے تناول نہیں فرمایا, لہٰذا میں کھانا نہیں کھا سکتا. تو یہ آپ نے پھر ان کے ہاتھوں سے کھانا کچھ تناول ان سے کروا کے, تبرک بنوا کے, سیدوں کے گھر کا کھانا اور سیدوں کے ہاتھوں کا تبرک کروا کے وہ آپ نے اس کو تناول فرمایا. تو غازی صاحب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے اس حوالے سے ہمارے سامنے یہ اہتمام فرما دیا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہم نے وہ ختم نبوت کے مسئلہ میں, تو اعلیٰ حضرت نے عقائد کے مسئلہ میں اتنی بڑی باؤنڈری وال اس طرح مضبوط کر دی ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک وہ نام اعلیٰ حضرت ہی جو ہے نا وہ حق و باطل کے درمیان. بہت اچھے جی. پروفیسر ڈاکٹر محمد سہیل شفیق صاحب. ناظرین کرام, میں یہیں پہ تعارف بھی کرا دوں, یہ کتابیات رضا جتنے آج تک اعلیٰ حضرت پہ مقالے لکھے گئے دنیا بھر میں اور کتب جو شائع کی, یہ ان کی فہرست بڑا کام تھا, انہوں نے مرتب کیا ہے. اور اس کا مقدمہ پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری جو سابق ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے پنجاب یونیورسٹی کے, انہوں نے لکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی نے اس کو شائع کیا. یہ جو ہے کتاب, اس سے بہت پتہ چلے گا کہ کتنی کتب اور کتنا کام ان کی ذات پہ ہوا ہے. جی آپ کی طرف آ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ غازی صاحب. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل دین و ملت علیہ رحمہ کا آپ ذکر فرما رہے تھے, اور آپ نے ان کے کمالات کا ذکر کیا, علوم کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا. تو اس میں ایک اضافہ اس کتابیات کے حوالے سے ہی کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جن علوم پر کام کیا, جو کتابیں آپ نے لکھیں, ایک کمال یہ بھی ہے کہ خود اعلیٰ حضرت پر اتنی کتابیں لکھی گئیں, اتنے تحقیقی مقالات لکھے گئے ہیں کہ اس کا شمار کرنا ہی مشکل ہے. اچھا جی. جی, دنیا بھر میں ایم اے کی سطح سے لے کر ڈیلٹ کی سطح تک, پاکستان سے لے کر مصر تک, امریکہ سے لے کر کینیڈا تک, جتنے ممالک ہیں تمام میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر کام ہوا, ایم فل, پی ایچ ڈی اور ڈیلٹ کی سطح پر. اردو میں, عربی میں, انگریزی میں, بنگلہ زبان میں تحقیقی مقالات لکھے گئے جن پر سند عطا کی گئی ہیں, اور ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہیں. ماشاءاللہ. اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ آپ کے حق میں ہوں یا مخالفت میں ہوں, ان کی تعداد جو اس کتابیات میں ہے وہ 1600 سے زیادہ ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چوتھائی کام ہے. اگر دنیا بھر میں اس حوالے سے جو ہے اعداد و شمار کو جمع کیا جائے تو یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی. تو یہ فیض ہے دراصل اس عشق رسول کا جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو حاصل تھا. آپ کی بے شمار کمالات, آپ محدث ہیں, فقیہ ہیں, آپ مترجم قرآن ہیں, نعت نگار ہیں, لیکن اگر آپ کو ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ فنا فی رسول ہیں. کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا ہو گئے. کہ آپ کی رفتار, گفتار, نشست و برخاست, آپ کا ہر عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا. آپ زیارت حرمین کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ جب کوئی شخص آتا تو آپ اس کی قدم بوسی فرماتے, لیکن آپ پہلے یہ سوال اس سے ضرور کیا کرتے کیا تم مدینہ طیبہ بھی گئے ہو. اگر وہ کہتا ہے ہاں تو آپ اس کی قدم بوسی فرماتے, اس کے ہاتھوں کو جو ہے وہ آپ بوسہ دیا کرتے ہیں. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں تو پھر آپ اس کی طرف التفات نہ فرماتے. یہ آپ کا وہ لگاؤ, وہ آپ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جس کا اظہار آپ اس طرح بھی فرمایا کرتے. سبحان اللہ. اور آپ تو کہتے ہی تھے کہ اصل جو حاضری ہے وہ اسی در کی. خود جب آپ حج وہ جو کہا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جی. تو آپ جب حج بیت اللہ کے لیے پہنچے, پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوئے, 2 مرتبہ آپ حاضر ہوئے. دوسری مرتبہ جب حاضر ہوئے تو آپ نواز شریف میں بیٹھ گئے, درود شریف پڑھنے لگے. آپ کی تمنا تھی کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوں. حاضری نصیب نہیں ہوئی تو آپ نے جو ہے وہ ایک نعت لکھی کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اور آپ کی تڑپ اور لگن کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ آخر میں پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ تیری بات اے رضا کوئی کیوں پوچھے, تجھ سے کوئی کتے ہزار پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جی. تڑپ کر آپ جو ہے اس شعر کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حالت بیداری میں آپ کو حاصل ہوتی ہے. اور جب آپ دیدار فرماتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. واہ, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جی سلطان منیر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل غائب صاحب، ان کا دل بے شک چمکا ہوا تھا، اور ایسی تاریخی شخصیت ہے جن سے قدرت نے ہر تاریخی کام لیا ہے. سبحان اللہ. آپ کی ولادت سے ہی غائب صاحب شروع ہو جانا تو 1272 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور مادہ استخراج جو ولادت کا ہے وہ سورہ مجادلہ کی آیت سے نکلتا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، کہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے مدد دی ہے. اور غائب صاحب یہ جو آیت کے پہلے الفاظ ہیں وہ جو ہے لا تاجدوا قوما، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے لوگوں سے دوستی رکھنا، میل جو رکھنا پسند ہی نہیں کرتے جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے اس میں ان کے بھائی ہوں، باپ ہوں، بیٹے ہوں یا کوئی قریبی رشتہ دار ہوں. یہ ایسے لوگ ہیں. یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ساری زندگی جو ہے نا وہ اپنے اسی شعر کی مصداق گزری ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. اور غائب صاحب ان کے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جو سب سے بڑی چیز ہے نا، انہوں نے تو ہر شعبے میں کام کیا، ہر جہد پر کام کیا ہے. اور اس میں جب ہماری نوجوان نسل کی دیکھا جائے تو وہ تعلیم کو انہوں نے بڑی اہمیت دی ہے. آپ نے فرمایا کہ تعلیم جو ہے معاشرے کی بہتری کی بنیاد اور خشت اول ہے. پہلی اینٹ درست رکھی گئی تو پوری معاشرے کی جو بلڈنگ ہے وہ درست ہو جائے گی. اور پھر فرماتے ہیں کہ علم جس طرح کا بھی ہو، وہ کسی نے کیا خوب شعر لکھا ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے. تو اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ زوال کو کمال میں بدلا جا سکتا ہے. کمال فن و ہنر سے آتا ہے. فن و ہنر وہ جو ہے وہ علم و حکمت، تدبر اور دانائی سے آتا ہے، اور تدبر اور دانائی اور علم و حکمت یہ بارگاہ مصطفی اور بارگاہ مرتضوی کی خیرات ہے. سبحان اللہ. اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ فن یہ ہنر اور تعلیم و حکمت کے بعد غائب صاحب جو تعلیم آپ نے فرمایا نا کہ کوئی بھی تعلیم حاصل کرے، یہ آپ جب ان کے نظریات پڑھتے ہیں تعلیمی، تو کوئی بھی تعلیم کسی بھی زبان میں حاصل کرے، اس کا مدعا اور مطلب اور پرپس اور مقصد یہ ہونا چاہیے کسی بھی تعلیم کا خدا رسی، رسول شناسی اور دین فہمی. یہ تین چیزیں اس میں ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ فزکس اور جیولوجی بھی پڑھیں تو اس میں آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پانی کی ماہیت و کیفیت و ہیت جو ہے اس کے بارے میں پتہ چلے، تاکہ آپ کا جسم، بدن، لباس اور دیگر اشیاء جو آپ سے متعلقہ ہیں ان کے لیے پاکی، ناپاکی اور طہارت کا جو ہے وہ پتہ چلتا رہے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اگر کیمسٹری بھی آپ نے پڑھی تو آپ کو اشیاء کی ماہیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس لیول پہ اس کی ماہیت ہے، کیا اس کی ہیت ہے، کیا کیفیت ہے. میتھ آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس وجہ سے پڑھیں کہ فن جو میراث ہے علم کا اور فرائض ہیں اس کا پتہ چلے، اور پانی کی کثرت و قلت کیا ہے، کس طرح ہے، کتنی قسموں کا ہے، کن سے وضو ہو سکتا ہے، کن سے پاکی ہو سکتی، کن سے نہیں ہو سکتی. یعنی جو علم آپ نے حاصل کرنا ہے اس کا مدعا و مطلب اور مقصد یہ ہونا چاہیے. اور آپ نے غائب صاحب دیکھے ایک ان کی کتاب کا میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا، ویسے تو 1000 سے زائد تصانیف ہے نا. تو 1877 میں پہلے یہ جو ہماری الٹرا ساؤنڈ مشین ہے اس پر کام ہونا شروع، اور 1915 میں یہ جو ہے نا اس شیپ میں آئی جو پہلی شیپ تھی. لوگوں نے آ کر جو ہے نا وہ جو دوسرے لوگ تھے غیر مسلم، انہوں نے آ کر کہا جی کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ یعلم ما فی الارحام، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیٹ میں کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ تو ہماری مشین ہم نے بنائی ہے یہ بھی جانتی ہے. لوگ بہت حیران پریشان ہوئے، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی بارگاہ میں یہ سوال لکھا تو اعلیٰ حضرت نے ایک مستقل رسالہ لکھا السمسام علی مشکک فی آیات علوم الارحام، اور اس میں 20 قرآن پاک کی آیات کے دلائل سے مزین اس کو کیا. اور اس آیت کے اور اس لفظ کے تحت فرمایا کہ یعلم ما فی الارحام کا جو انہوں نے لفظ اور یہ استعمال کیا ہے نا صیغہ، یہ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پہ بھی ہے، ان کو اس میں نظر نہیں ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے ان کے، اور یہ لوگ نہیں لے سکتے اس علم سے جتنا اللہ چاہتا ہے. تو اللہ نے انسان کو علم دیا ہے یہ. اچھا، اس کے اندر یہ پھر جب یہ بحث ہو رہی تھی نا الٹرا ساؤنڈ مشین کی، تو وہ آلے کا نام آیا کہ ایسا آلہ بنا لیا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں نے نہ اس فقیر نے نہ وہ آلہ دیکھا نہ ابھی اس کے بارے میں سنا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہوگا کیا، جنین جو ہے نا وہ 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کے اوپر ایک غلاف ہوتا ہے، یہ 5 لیئرز بنتی ہیں. اور ان تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوگا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہوگا کہ ایک خاص قسم کے 2-3 شیشے بنائے ہوں گے،
اور ان کے اندر ایسی روشنی ڈالی جیسے سورج جو افق پر آتا ہے نا، اس طرح کی روشنی ڈالی ہے، اور اس شیشے کو اس کے اوپر پھیرا ہے جسم کے جس بھی حصے پر ان کا لینا ہے، اندر کا معاملات جاننے ہیں، تو وہ پردہ سکرین پر آ جاتے ہوں گے اور وہ وہاں سے حالات معلوم کر لیتے ہیں کہ اندر کیا ہے۔ تو گائز صاحب دیکھیں الٹرا ساؤنڈ مشین کا یہی سارا سسٹم ہے، اور اس کے اندر انہوں نے صوتی امواج کا بھی ذکر کیا۔ الٹرا ساؤنڈ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ساؤنڈ کی ویوز اور امواج کو لے کر اور اندر کی حالات بیان کر کے وہ پردہ سکرین پر یا وہ اس پر شائع کر دیتا ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک پورا رسالہ لکھا، اس کے اندر الٹرا ساؤنڈ مشین کا پورا میکنزم اور آپریشن میتھڈ وہ پورا بتا دیا۔ اسی طرح ان کی جو کتاب ہے ایک بہت مشہور دولت المکیہ کے بارے میں بھی ہے نا، کہ وہ مدینہ مکہ شریف میں جب حاضر تھے بغیر کسی لائبریری کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کے اوپر انہوں نے وہ لکھا۔ وہیں پر مکہ شریف میں آپ سے ایک سوال ہوا یہ نوٹ کے بارے میں، اس وقت نوٹ نیا نیا چلا تھا، کرنسی نوٹ، تو اس کے بارے میں سارے علماء عرب اور علماء مصر جو تھے وہ خاموش تھے کہ ہم اس کے اوپر کیا جواب دیں کہ یہ جنس ہے، یہ سند ہے، یہ رسید ہے، یہ چیک ہے یا کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت جب مکہ شریف میں حاضر ہوئے تو وہ جو مکہ کے شریف مکہ تھے انہوں نے ان کی طرف سوال بھیجا، 12 سوال تھے اس میں نوٹ کے متعلق۔ تو وہاں پہ بھی آپ نے وہ بغیر کسی لائبریری کے الکفل الفقیہ الفہم فی احکام قرطاس الدرہم وہ رسالہ تحریر فرمایا، اور پھر بعد میں اس میں آ کر جب ایڈنگ کی ہے، مزید ایڈ کیا اور ذیل المنوت لرسالۃ النوت لکھا، اور پھر ایک کتاب آپ نے لکھی تدبیر فلاح و نجات و اصلاح۔ یہ گائز صاحب اگر ہماری معیشت کو مضبوط کرنا نا، تو اس کتاب کو اگر ہم پڑھ لیں گے اور حرز جان اور نصاب کا حصہ اور یہ ہماری گورنمنٹ کا حصہ بنا دیں گے نا، یہ ہماری فائنانس منسٹری کا، تو ہم دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے پروگرام میں پچھلے دنوں میں آئے تھے ڈاکٹر امجد ثاقب، جو ان کی اخوت فاؤنڈیشن کی پالیسیز ہے نا گائز صاحب، وہ تدبیر فلاح و نجات و اصلاح رسالے میں سے چند ایک ہیں۔ اچھا، تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنی ترقی کی ہے اخوت فاؤنڈیشن آپ کی بات سنیں، دیکھا کتنا مطالعہ ماشاءاللہ سلطان منیر کا۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ جاتا ہوں، علمی کام پہ بات آپ کریں۔ جی غازی صاحب قبلہ بہت شکریہ۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت پہ اور ان کی مختلف جہاد پہ ہم بات کریں۔ غازی صاحب، جو عشق رسول چونکہ ہمارا ٹائٹل ہے آج کے پروگرام کا، عشق رسول کو جو جہد تھی عشق رسول کے بیان کو اور عشق رسول کو اختیار کرنے کو، وہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا ایک امتیاز ہے۔ دیکھیں، عشق رسول کے عنوان سے ہی آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ کوئی جذبہ ہے، ایک احساس ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ عشق رسول جذبہ یا صرف احساس نہیں ہے، یہ ایک لائف سٹائل ہے، یہ ایک اسلوب حیات ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے، یہ ایک طرز علم ہے، یہ ایک طرز فہم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عشق رسول آپ کو وہ غیرت دیتا ہے۔ اگر آپ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو دیکھیں تو آپ کے اندر سے علمی، عملی، سیاسی اور ملی مرعوبیت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ جو ایک غلبے کا تصور ہے، ایک غیرت کا تصور ہے، وہ عشق رسول آپ کو دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے اندر یہ پوری کی پوری جو ڈائمنشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی، اس کی جہت بدل جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گا سب کمال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت یہ سب کچھ اس زمانے میں کر رہے ہیں جب ہم غلامی کے ماحول میں، ہم آزادی کے ماحول میں نہیں ہیں۔ یعنی وہ کیا جینیس ہے۔ بھائی صاحب، آپ کسی بڑی شخصیت کو اٹھا کے دیکھیں، وہ اپنے دور کا قیدی ہوتا ہے، اپنے دور سے بیانڈ نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے دور سے بیانڈ دیکھنے کے لیے غیر معمولی صلاحیت، غیر معمولی پرواز اور غیر معمولی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے۔ اور ان کی پوری زندگی جو ہے، ابھی ان کی تاریخ ولادت کے حوالے سے آئے مبارکہ کوٹ کی سلطان منیر صاحب نے کہ قرآن مجید کی ایک آیت سے ان کی تاریخ ولادت نکلتی ہے، ان کی تاریخ وفات بھی ایک آیت سے نکلتی ہے، اور ان دونوں آیتوں میں ایک ربط ہے۔ وہ ربط کیا ہے؟ آپ دیکھیں، تاریخ ولادت جس آیت سے نکلتی ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اس معاملے کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے۔ اور جس آیت سے ان کی تاریخ وفات نکلتی ہے، وَیُطَافُ عَلَیہم بِآنِیَۃٍ مِّن فِضَّۃٍ وَأَکْوَابٍ، جنت میں انہیں جو پلایا جائے گا جام محبت، وہ چاندی کے برتنوں میں۔ اب یہ آخرت سے متعلق ہے، یعنی ان کی تاریخ وفات جنت کے حالات سے لنکڈ ہے، اور ان کی تاریخ ولادت دنیا میں مومنانہ حالات سے لنکڈ ہے۔ یعنی کیا شخصیت ہے کہ آپ اس کی ولادت اور وفات کو بھی جب قرآن مجید کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو پورا ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے کہ اس ہستی کی دنیا کی زندگی کیسی ہے اور اس ہستی کی آخرت کی زندگی کیسی ہے۔ اچھا، اس کے بعد غازی صاحب جو بڑی امپورٹنٹ بات جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، اگر آپ نے دین کا حقیقی فہم لینا ہے
قرآن حکیم کا حقیقی فہم لینا ہے، اسلامک جورسپروڈنس کی اسپرٹ کو پانا ہے، تو اس کا راستہ، حقیقی راستہ حضور کی نسبت ہے، کیونکہ حضور کے ساتھ تعلق آپ کے شعور کی تربیت کرتا ہے، وہ تربیت آپ کے اوپر علم کے دروازے کھولتا گرامی ہے۔ نے فرمایا تھا نا کہ بیٹا علم حدیث حاصل کرو، اس کی برکت سے باقی علوم تمہیں خود خود بخود آ حاصل جائیں ہو گے، جائیں گے۔ ایسے ہی ہے۔ ابھی آپ نے فرمایا نا کہ انہوں نے 1 ماہ میں قرآن مجید حفظ کر لیا، غازی صاحب اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں، یہ 1 ماہ نہیں ہے، یہ 28-29 گھنٹے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ افطاری کے بعد بیٹھتے تھے اور قرآن مجید سنتے تھے، بالکل صحیح ہے، تو پارہ سن کے فرماتے تھے بس ٹھیک ہے اب پڑھ لیں گے، یعنی وہ صبح سے شام تک تھوڑی بیٹھے رہتے تھے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، تو کمال اہل کیا علم آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے ہاں، کہ انہوں نے اتنے، اس کی بہت کم مثالیں آپ کو ملے گی۔ کنز ایمان کب لکھا گیا؟ جب آپ کے اہل محبت نے اور اہل حلقہ نے کہا حضرت اس چیز بڑی ضرورت ہے، تو آپ فرمایا وقت نہیں ہے، بس جب میں سونے لگوں یا کیلولہ کرنے لگوں میرے پاس آ جایا کرو۔ تو مولانا امجد علی خان کاغذ کے پینسل لے کے چلے جاتے، جب وہ کیلولے کرنے کے لیے جاتے یا رات کو آرام فرمانے کے لیے جاتے، اس وقت جو ڈکٹیٹ کرتے وہ کنز ایمان بنا۔ اور کنز ایمان کی وسعت آپ غازی صاحب دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اہل علم کی یہ رائے ہے، آپ نے بھی اس بات کو کوٹ کیا کہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اردو میں سر فہرست یہی 2 تراجم ہیں، اور شاہ عبد القادر کا ترجمہ 40 سال میں لکھا گیا ہے، اس کو الہامی ترجمہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں شاہ عبد القادر کی شخصیت چہرہ لوگوں نے اس وقت دیکھا جب ان کا جنازہ تھا، ان کی زندگی خلوت میں گزری ہے، انہوں نے قرآن حکیم پہ وہ تفکر کیا، تدبر کیا، اور 40-45 سال لگا کے ترجمہ لکھا، اور اعلیٰ حضرت نے 40 گھنٹے بھی نہیں لگائے ہوں گے اگر سارا وقت کیلکولیٹ کرے تو۔ یہ جو کمال ہے، اور جہاں سے دیکھیں اس ترجمے کو غازی صاحب، یہ ترجمہ آپ کی عملی تربیت کرتا ہے، عملی تربیت۔ جیسے آپ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، جو ترجمہ اٹھائیں، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، آپ نے فرمایا نہیں، اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا۔ واہ 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 تصور واہ، کریں۔ کمال ہے جی، اے کمال اللہ ہے۔ میں سیدھا راستہ چلا۔ عملی تربیت کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ آپ کی سیرت کی روشنی آپ کو دیتا ہے، حدیث کی روشنی دیتا ہے۔ کیسے؟ اب میں ایک آیہ مبارکہ پڑھنا چاہوں گا، سورہ انعام کی آیہ مبارکہ ہے، وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ یہ قرآن مجھ پہ اترا ہے، کیوں اترا ہے؟ اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں اور جن جن کو پہنچے، ومن بَلَغَ۔ اب اس پہ تھوڑا سا میں وقت لینا چاہوں گا۔ غازی صاحب، ومن بَلَغَ کا معنی جتنے ترجمے آپ اٹھا کے دیکھیں یہ ہے کہ جن جو سنیں ان کو بھی ڈرا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا جن جن کو پہنچے۔ اب اس کے 2 ترجمے بنتے ہیں، ایک ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جن تک یہ قرآن پہنچے ہے میرے رسول آپ ان کو ڈراؤ، ایک ترجمہ یہ بنتا ہے جن تک پہنچے وہ دوسروں کو ڈرائیں۔ واہ، اور مفسرین نے لکھا ہے یا من مرفوع المحل ہے، ہاں یعنی یہ فاعل کا قائم مقام ہے، فاعل کا معنی دیتا ہے۔ ہاں، اچھا، اب آپ اس کو غازی صاحب جو میں نے کہا کہ یہ ترجمہ آپ کا سیرت کی روشنی میں آپ کی تربیت کرتا ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کا چہرہ تر و تازہ رہے جس نے مجھ سے میری حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچا۔ اچھائی، واہ، خطبہ حجۃ الوداع کا اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ جو یہاں موجود ہے اس تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے، کیونکہ اکثر سننے والا سنانے والے سے بہتر سمجھ کے بہتر عمل کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا، جن جن کو پہنچے، یعنی آپ تصور کریں الفاظ کا انتخاب۔ بھئی اردو جیسی تنگ دامن زبان کے اندر قرآن حکیم کے مفاہیم کو سمو دینا، یہ خود اعلیٰ حضرت کی قدرت کلامی کا مظہر ہے۔ یعنی آپ زبان کے مجتہد ہیں، آپ اردو لغت کے مجتہد ہیں کہ آپ نے اردو الفاظ کو اس طرح استعمال کیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ترجمہ آپ کو غازی صاحب سائنسی اور جدید علوم کے تناظر میں قرآن مجید سمجھنے کی استعداد دیتا ہے۔ اچھا جی، اب میں ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اچھا، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ وَكَانَتْ سَرَابًا۔ آپ ترجمہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کے مناظر ہوں گے، پہاڑ چلائے جائیں گے اور وہ ہو جائیں گے جیسا چمکتا ریتا دور سے پانی کا دھوکہ دیتا۔ سرابا کا یہ ترجمہ کیا۔ جتنے ترجمے آپ دیکھیں آپ کو یہ ملیں گے کہ اس دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور معدوم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے سراب کا یہ معنی نہیں کیا، سراب نہ ہوتے ہوئے بھی ہوتا ہے، واہ، بالکل ختم نہیں ہوتا، ورنہ آپ دھوکہ کیوں کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا اب آپ اس منظر کو دیکھیں، زلزلے بپا ہوں گے، ہر چیز ٹوٹ رہی ہوگی، تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوں گے، تو سورج کی شدت کی وجہ سے آنے والی روشنی کی وجہ سے وہ سراب کا منظر پیش کریں گے۔ پورا منظر آپ نے ترجمے میں کھینچ کے رکھ دیا۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کے علوم کی وسعت آپ دیکھیں، آپ نے ان علوم کو برتا کیسے۔ اچھا بھائی صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جتنے آپ جدید علوم سیکھتے ہیں آپ کو بہت کم پرسنٹیج ایسے لوگوں کی غازی صاحب ملے گی
جو جدید علوم سیکھنے کے بعد ان سے مرعوب نہ ہوں. اعلیٰ حضرت جدید علوم سیکھنے کے بعد محروم ہونے کے بجائے ان علوم کو قرآن و سنت کا خادم بنا دیا. واہ 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 جی، قرآن و سنت کے خادم علوم کو بھی بنا دیا. اور ویسے جی آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی قرآن و سنت کا عالم ہے اور جغرافی ہو، فارمیسی ہو، وہ یہ جو ہے کوئی یعنی علوم کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ ہر ایک پہ، سائنس کے جتنے علوم ہیں ان پہ بھی کمانڈ، اتھارٹی. اور اتنا کمال ہونے کے باوجود کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتیں دیتا ہے تو حاسدین کی ایک جماعت بھی ساتھ لگا دیتا ہے. تو کمال اس بات کا ہے کہ آپ کے حاسدین اپنے اس زمانے میں ہی بے شمار اللہ نہیں تھے. لگاتا، حاسدین جو ہے یہ ان ابلیس کے لگا درجات دیتا ہے. بڑھانے کے لیے ان کے درجات بڑھانے کے ابلیس جو ہے نا وہ اپنا کام شروع کر دیتا دکھاتا ہے. نہیں وہ ایک روایت ہے اس کا میں نے اس طرف اشارہ کیا. جی ٹھیک ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک طرف اتنا تفوق، آج 2-4 حرف پڑھ کے کوئی 10-20-100 بندہ پیچھے لگ جائے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ سنبھالا ہی جاتا. نہیں، وہ کہتا ہے فیصلہ میں کروں گا کہ سنی کون ہے. اچھا تو مسلمان کا بھی فیصلہ وہ کرے. تو اب دوسری طرف دیکھیے اعلیٰ حضرت ان کی ذات پہ کتنی تنقید اور کیا کچھ ہوتا ہے. آپ نے کبھی کسی کا جواب ہی نہیں دیا، آپ لگے ہی دین کے کام میں رہے. اور جو سراب کی بات ابھی تنولی صاحب فرما رہے تھے تو اس کے اندر بھی ایک حقیقت ہے جو آپ نے ترجمہ کیا، اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ سراب بنتا تب ہے جب وہ زمین کے برابر ہو جاتا ہے. ٹھیک، زمین سے اونچا رہے تو پھر سراب نہیں بنتا. اور اس کا مطلب ہے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے، کیسے وہ سرمے کی طرح ہو جائیں گے، زمین کے لیول کے برابر آ جائیں گے. تو پھر آپ کا ترجمہ دیکھیں پھر وہ برحق معلوم ہوتا ہے. تو بلکہ کنز الایمان کا ذکر کیا گیا ہے تو امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے کوفہ کا نام کنز الایمان رکھا تھا. اچھا جی، یہ حضرت مولا علی نے کوفہ کا نام کنز الایمان رکھا تھا جب آپ وہاں پر تشریف فرما ہوئے تھے. تو چونکہ ابھی عرض کیا کہ آپ کو اہل بیت کی محبت جو ہے وہ تو آپ کے رگ و پے میں شامل تھی، تو پھر دیکھیے آپ نے وہی جو ہے نا نام اپنے ترجمہ قرآن کو دیا اور کنز الایمان نام رکھا. تو یہ نام بھی بتاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے محب اہل بیت ہیں. سبحان تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بھی کلام. یہ کہنا کہ سید کو اگر سزا بھی ہو کسی جرم کی تو سمجھا جائے گا کہ شہزادے کو ذرا وہ دھول لگ گئی تھی تو وہ اس کو صاف جھاڑا کر رہے ہیں. تو یہ محبت کی انتہا ہے نا. ہاں جی، ہاں وہی میں کہا دھول لگ گئی تھی اس کو ہٹا رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات یہ محبت کی انتہا ہے. پھر جناب کہ مجھے میری قبر کو گہرا کھودنا، سرکار جب آئیں تو میں کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کروں. قدم قدم پہ محبت مصطفیٰ آپ کی نظر آ رہی ہے اور پریکٹیکلی آپ کے شامل ہے. آپ دیکھیے غازی صاحب کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک یہ بھی کمال ہے. فتاوی رضویہ شریف کا آپ نے 30 جلدوں میں ذکر کیا، ابھی یہ ناقص ہے، کامل نہیں ہے، ابھی اس کی بہت زیادہ جلدیں اور بھی آنی باقی ہیں. کم از کم یہ 80 کے قریب چلی جائیں گی جو آپ کا ابھی تک چھپ نہیں سکا اور اس پہ کام ہو رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا کمال یہ ہے کہ اگر آپ سے عربی میں استفتاء آیا تو آپ نے جواب عربی میں دیا ہے، اگر فارسی میں سوال آیا تو جواب فارسی میں دیا ہے، اور اگر شعروں میں سوال آیا تو آپ نے شعروں میں جواب دیا. خواجہ یار محمد فریدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی آپ کی خدمت میں ایک سوال بھیجا اور نظم میں بھیجا، آپ نے نظم میں ہی اس کا جواب عطا فرمایا. تو آپ کی یہ شخصیت تھی کہ یہ جو ہے نعت لمیات نظیروں کا فی نظر ان 4 زبانوں میں کمال نہیں ہے. تو آپ اس کو دیکھیں نا، یہ جا کدھر رہی ہے، یہ جا رہی اس طرف. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تو ہے نہیں. یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس کلام کا آپ نے 4 زبانوں میں ترجمہ کر کے دے دیا. تو جو آپ فرماتے ہیں نا کہ بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہو تو آداب شریعت جو ہے وہ ملحوظ رہنے چاہیے. یہ اصل میں آپ نے نہ صرف لوگوں کو کہا ہے بلکہ اس سے پہلے خود کر کے دکھایا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور مقدس میں نواب رامپور حامد علی خان، اس کی بیوی کا ایک مسئلہ تھا، بیمار ہو گئی بہت زیادہ. تو انہوں نے کہا جی حضرت آپ ان کے لیے دعا کریں. تو آپ کو چونکہ اللہ نے مراقبہ اور مکاشفہ کی بھی جو کیفیت عطا کی تھی تو آپ نے اس وقت جو ہے وہ فرمایا بھائی یہ ہم دعا کس لیے کریں، ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ محرم سے پہلے پہلے انتقال ہو جائے گا. انہوں نے کہا بھی یہ آپ نے اتنی بڑی بات کہی، نواب کو پتہ چلا، اس کو بڑا غصہ آیا. ابھی انہوں نے تو اس کی موت کی بھی خبر دے دی. انہوں نے فوری نینی تال علاقہ تھا اس میں بھیج دیا. تو وہ پرفضا مقام تھا، وہاں پر یہ رہے. ٹی بی کا مرض، ہاں جی. تو وہ اس کی صحت بحال ہوئی، جب واپس آئی تندرست ہو کے بڑے شادیانے بجائے گئے اور وہ تنقید کر رہے تھے بھی یہ صوفی ہے، یہ صوفی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو کسی نے کہا حضرت وہ تو تندرست ہوگی. تو آپ نے فرمایا کیا محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ابھی تو نہیں. فرمایا میری بات ابھی باقی ہے.
تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ادھر سے وہ محرم شریف کا چاند طلوع ہونے لگا, کسی نے کہا وہ محرم کا چاند نکل آیا, ادھر سے پتہ چلا ان کے گھر سے کوہرام شروع ہو گیا. وہ تو لوح محفوظ یہ بزرگ دیکھتے ہیں. جی جناب آپ کی طرف ڈاکٹر صاحب آ گئے, ڈاکٹر سہیل جی. تنولی صاحب نے بڑی خوبصورت بات ابھی ارشاد کی کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو جذبہ عشق رسول ہے وہ محض جذبہ نہیں ہے بلکہ ایک طرز فکر کا نام ہے. بہت اچھے. اور یہ چیز اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی میں نظر آتی ہے. غور فرمائیں تو آپ کا جو نعتیہ کلام ہے ہدایہ کی بخشش, اس میں آپ نے صرف مدینہ طیبہ کا ہی ذکر نہیں کیا ہے بلکہ اس کے خار اور خاک کا بھی ذکر کیا ہے, یہاں تک کہ اس کے سگانے طیبہ کا بھی ذکر کیا ہے. اور ایک بات زبان کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کی جو اردو زبان کے حوالے سے خدمت ہے, زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. واہ واہ. ایک بات میں اور عرض کروں یہاں پر, اردو زبان کے حوالے سے ایک بہت اہم کام تاریخی اردو لغت ہے 22 جلدوں میں. اچھا. اردو ڈکشنری بورڈ نے یہ کام کیا ہے, اور ابھی حال میں جو ایک تحقیق ہوئی ہے اس کے مطابق یہ معلوم ہوا کہ ان 22 جلدوں میں کم از کم 100 الفاظ ایسے ہیں جن کی کوئی سند اردو زبان کے کسی شاعر کے کلام میں نہیں مل رہی تھی. وہ سند حاصل ہوئی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلام سے. اس کے بعد ان الفاظ کو اس لغت میں شامل کیا گیا. اگر اعلیٰ حضرت کے کلام سے وہ سند نہ ملتی تو اردو زبان ان الفاظ سے محروم رہ جاتی. تو اعلیٰ حضرت کا زبان کے حوالے سے بھی اتنا بڑا کمال ہے. پھر آپ کے عشق کا عالم یہ ہے کہ آپ جب حمد بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی نعت کا پہلو جو ہے نمایاں ہوتا ہے. ٹھیک. آپ کہتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. تو ہر مرحلے پر, ہر گفتگو میں, ہر امر میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کا بالکل نمایاں ہے. ٹھیک. وہ دیکھیں نا جی, یہ جو شعر ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کمال نہیں ہے یہ اسی شعر کا, یہ جو غازی علم الدین غازی عبد القیوم اور بعد میں یہ جو گجرا والے والا اپنا ہمارا نوجوان تھا عبد الرحمن چیمہ, یہ سارے وہی معاملات ہیں, یہ ممتاز, یہ سارے وہی ہیں. جی بالکل ہے, بالکل ایسا ہی گائے صاحب. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت, انہی کی فکر سے یہ سب متصف تھے یہ لوگ آج بھی. اور گائے صاحب جیسا جی بالکل قیامت تک یہ رہیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریکٹیکل ہوتا ہے اور ساری دنیا سے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کو جو ہے وہ عزیز ہو جاتی ہے, تو وہ پھر دیکھیں ولیم میور نے یہی تو کہا تھا کہ یہ جو نسبت عشقی ہے یہ ہماری بڑی خطرناک ہے مسلمانوں. جی سر, وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. شیطان کی تو ساری کوشش ہی ہے. اور آج ویسے میں ایک بتاؤں آپ کو, یہ انفارچونیٹ آپ پریکٹیکل دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آپ بھی غور کیجئے. آج یہ امت کے اندر یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ اپنے لیڈروں سے زیادہ نعوذ باللہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت. اللہ پریکٹیکلی زبان سے کہتے ہیں, عملی طور پہ معاملات اور دوسری طرف چلے گئے. بالکل گائے صاحب, اس کا اعلیٰ حضرت نے بھی بہت شد و مد سے اس کا رد کیا. جیسے برکاتی صاحب بھی وہ بات شروع کی تھی نا انہوں نے, کہ علم اتنے ماشاءاللہ اتنے علوم میں ید طولہ رکھتے تھے لیکن تکبر نام کی چیز نہیں ہے. عاجزی, عجز, انکساری اتنی زیادہ ہے. آپ 12 سلاسل میں آپ کو خلافت بھی حاصل ہے اور آگے فیض یاب کرنے کی بھی حاصل ہے. اور ان میں سے ایک سلسلہ تو بڑا عجیب ہے گائے صاحب, ایک اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں سلسلہ علویہ منامیہ. اس میں کہتے ہیں کہ میں الحمدللہ اس سلسلے کے تحت صرف 4 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت ہوں. وہ اس میں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے مرشد جو ہے شاہ علیہ رسول ان کا مرید ہوں, مہریروی رحمۃ اللہ علیہ, میں ان کی بیعت ہوں. وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت ہے. شاہ عبدالعزیز سلسلہ طریقہ منامیہ میں ڈائریکٹ حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بیعت ہیں, اور حضرت مولا علی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہے. یہ چیزیں جب غائب صاحب دل میں اتر جاتی ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت عشقی, تو پھر وہ خود بھی اس کے پاسداری کرتے ہیں, اس کے عامل ہوتے ہیں اور آگے فرماتے بھی ہیں. فتاوی رضویہ شریف میں اور اپنی تصانیف میں یہ لکھتے ہیں کہ اے گروہ علماء, تم مستحبات کو چھوڑ کر اگر مباحات میں پڑھو گے, علماء کو مخاطب کر رہے ہیں, مباح یعنی جائز کام ہے, کیوں گناہ یا ثواب نہیں ہے. اگر تم مستحبات کو چھوڑ کر مباحات میں پڑھو گے تو لوگ مکروہات میں پڑھیں گے. اگر تم مکروہات میں پڑھے گے تو لوگ حرام میں پڑھیں گے, اور تم حرام میں پڑھو گے تو لوگ کفر میں مبتلا ہوں گے. یہ چیزیں انہوں نے جو ہے نا وہ اجاگر کی. اور پھر غائب صاحب جب حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوتی ہے لاہور میں, جب تشریف لائے یہ انجمن نعمانیہ کے سالانہ جلسہ میں اور اجلاس تھا, وہاں پہ تو جو علامہ اقبال نے جب ان کو دیکھا, پہلے ان کا جدت کردار تو سامنے تھی, سنی تھی علامہ نے,
اور جب ان کی گفتار بھی سنی تو پھر حضرت علامہ نے کہا کہ وہ جو بڑا مشہور ان کا ہے کہ وہ مومن کے بارے میں جو ان کی نظم ہے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قربان، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اور انہی کے بارے میں جو نا مختلف شعر وہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، اور جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، طوفانوں کے دل جس سے دہل جائیں، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، ان کے بارے میں فرمایا۔ تو غازی صاحب آپ کی جو شخصیت تھی نا، آپ کی سوچ آفاقی سوچ ہوتی تھی، کوئی ایک چھوٹی موٹی گلی محلے کی یا انفرادی سطح پہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ کی خدمت میں سوال پیش ہوا، اس وقت یہ رسر کمپنی تھی، انہوں نے شوگر بنانی شروع کی نئی، تو آپ کی بارگاہ میں یہ سوال پیش ہوا کہ یہ سننے میں آیا ہے کہ یہ جانوروں کی جو مردہ جانوروں کی ہڈیاں ہیں نا، ان کا پاؤڈر لے کر یہ چینی جو بنتی ہے نا اس کو سفید کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے ہمارے لیے؟ تو اس پر آپ نے ایک مستقل رسالہ لکھا، تو اس کے اندر آپ نے بتایا چینی کا حکم بھی کہ یہ کھانا جائز ہے، اور جو غازی صاحب آپ رسالہ جو بھی عربی وہ ابرک جو ایک زمین سے نکلتی ہے چیز، اس پہ لوگ کہتے تھے کہ اس سے ہو سکتا ہے وہ کیا بسواری کے طور پر تیمم ہو سکتا ہے، تیمم ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ مٹی کی قسم نہیں۔ بعد میں جب سائنسدانوں نے اس پہ ریسرچ کی لیبارٹری میں تو پتہ چلا یہ واقعی مٹی کی قسم نہیں ہے۔ تو غازی صاحب جو ہے نا وہ ان کی جو جتنی بھی تصانیف ہے جن کے عربی نام ہیں، اگر ان کے اعداد نکالے جائیں تو وہ سن تصنیف بن جاتا ہے جس سن میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، مکمل ہوئی ہے، یہ بڑی جتنی بھی ہے نا، جی بالکل خاص بات ہے۔ تو یہ چینی کے بارے میں جو انہوں نے حکم دیا، اور دوسری بات غازی صاحب یہ بھی ہے کہ جو آپ ٹاپک رکھتے ہیں نا، عنوان رکھتے ہیں کتاب کا، اس کے اندر ہی جواب بھی ہوتا ہے سوال کا، اگر اس کے اندر نہیں ہے تو جو کتاب کا خطبہ لکھتے ہیں اس کے اندر وہ جواب دے دیتے ہیں کہ یہ میرے سوال کا جواب ہے، آپ کے سوال کا یہ جواب ہے۔ چینی کے بارے میں لکھا تو آپ نے پھر لکھا اس کے اندر رسالے کے اندر ایک اس طرح کی چیز اور اس طرح کا ایک کلیہ ڈیفائن کر دیا اس رسالے کے اندر، وہ ابھی یہ جو ہے نا وہ تسہیل ہو کے غازی صاحب 150 صفحے کی کتاب بنی ہے وہ صفحہ، حلال یا حرام کے نام سے مفتی اکمل عطا مدنی نے جو کیا ہے اس پہ کام، تو اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ڈیفائن کیا نا، ایک کلیہ دے دیا، انہوں نے کہا جی لوگ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ چینی حلال ہے یا حرام ہے، تو میں قیامت تک کے لیے بازار میں بکنے والی ہر چیز، ہر جنس اور ہر شے کے بارے میں کیوں نہ بتا دوں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے جی۔ تو وہ اس کے اندر جو انہوں نے کلیہ ڈیفائن کیا تھا اس کا یہ دیکھیں، یہ پرنٹ ابھی تسہیل ہو کے نا ایک یہ بنا ہوا ہے، ذائچہ سا بنا ہوا ہے، یہ دو انہوں نے چیزیں دے دی، یہ کیمرہ آپ کا دکھا رہا ہے ناظرین کو، اس کے اندر صاحب دو انہوں نے ٹریز بنا دی ہیں، آپ دنیا کی کوئی شے جو بازار میں بکنے والی ہے، مغرب کی ہے، مشرق کی ہے، دیسی ہے، ولایتی ہے جی، اس کے اندر اس پرچے کو سامنے رکھیں، اس چیز کو سامنے رکھیں، اس کے اندر دو ٹریز ہیں، ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے، آپ اس کو دیکھتے جائیں تو آپ خود ہی اس کو کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی نابغہ روزگار ہستیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا عالم اسلام کو عطا فرمائی ہے۔ میں تنولی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شخصیات ہوتی ہیں نا اس طرح کی نابغہ، یہ قدرت اس کو عطا کے طور پہ دیتی ہے، لیکن بعض اوقات قوموں کو سزا کے طور پہ واپس بھی پھر لے لیتی ہے جب ان کی صحیح قدر نہ کی جائے۔ ان کی ڈائری ہے جو اسٹے ریفلیکشن کے نام سے چھپی ہے، اس میں علامہ نے لکھا ہے کہ بڑی شخصیات انسانیت کے لیے قدرت کا عطیہ ہوتی ہیں، یہ ڈیوائن گفٹ ہوتی ہیں جو کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں، وہ بعد والا زمانہ پھر انہیں فالو کرتا ہے تاکہ نئی شخصیت پیدا ہو۔ تو غازی صاحب اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے جو تفردات ہیں آپ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ امت کو اور ملت کو مرعوبیت سے نکالتے ہیں۔ جب یہاں تاریخ خلافت چلی تو ہندو مائنڈ نے ایک سازش کی اور مسلم علماء سے یہ فتویٰ لینے کی کوشش کی کہ ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس بھی آئے لوگ، آپ نے فرمایا ہندوستان دارالحرب نہیں ہے۔ اب اس میں دو پوائنٹ میں بڑے فوکس کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اجداد میں سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگردوں میں سے مولانا فضل خیر آبادی، مفتی کفایت علی کافی، مفتی صدر الدین آزردہ، ان تینوں نے دہلی مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ دیا تھا کہ یہ دارالحرب ہے۔ وہ حالات اور تھے، اعلیٰ حضرت نے اس کو فالو نہیں کیا۔ آپ کی ندرت فکر دیکھیں، حریت فکر دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کیوں وہ دارالحرب نہیں ہے؟ فرمایا اس کے دو نقصان ہو، اگر میں اس کو دارالحرب قرار دیتا ہوں، نمبر ایک، یہاں سور کھانا اور سود کھانا جائز ہو جائے گا۔ جب سود کھانا جائز ہوگا تو ملت کے اندر سے شریعت کا احترام اور اپنی روایات چھوٹ جائیں گی۔
واہ 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 اور دوسرا ہجرت جائز ہو جائے گی، واہ واہ تلوار اٹھانا لازمی اور فرض ہو جائے گا۔ واہ واہ، ہندو آپ کی نسل ختم کرنا چاہتے ہیں، بالکل۔ ان کو انگریز سے بڑھا کے مارو، جو بچے ان کو یہاں سے نکالو، بہت شکریہ اور ڈاکٹر صاحب، ہندوستان ہمارے پاس پروگرام رہ کا جائے۔ ٹائم ختم ہو گیا۔ آپ چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کہ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود داری نصیب فرمائے۔ نہ لگائیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسلم دائما